بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ارجنٹینا پاکستان سے 12 JF-17 بلاک 3 طیارے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ارجنٹینا کی حکومت نے قومی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے گئے سال 2022 کے لیے اپنے بجٹ میں $664 ملین مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ارجنٹینا کی تجویز کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیل ڈن کر دی گئی ہے، کیونکہ ابھی فروخت کا معاہدہ ہونا باقی ہے۔ تاہم یہ ظاہر کرتی ارجنٹینا کی حکومت JF-17 تھنڈر خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ارجنٹینا اس خریداری پر گزشتہ سال سے غور کر رہا ہے، جب برطانیہ نے دیگر ذرائع سے طیارے خریدنے کی اپنی سابقہ کوششوں کو روک دیا تھا۔ برطانیہ 1982 میں فلک لینڈ کی جنگ کے بعد سے ارجنٹینا پر پابندی برقرار رکھے ہوئے ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ ارجنٹینا کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ ارجنٹینا پاکستان کی بجائے کسی اور ملک سے طیارے خریدے۔ ذرائع کے مطابق، جس میں زیادہ تر انڈیا کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، برطانیہ یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ارجنٹینا پاکستان کی بجائے انڈیا سے طیارے خریدے۔ بورنس آئرس نے 2015 سے سویڈن اور جرمنی کوریا سے لڑاکا طیارے خریدنے کی کوشش کی، لیکن دونوں جگہ برطانیہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ ڈیل ڈن نہیں ہو سکی۔ ارجنٹینا نے 2015 میں سویڈش JAS-39 لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں یہ جنوبی کوریا FA-50 ایگل میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ارجنٹینا کو طیارے کی فروخت میں برطانیہ کی طرف سے تعمیر کردہ JF-17 ارجنٹینا کو طیارے کی فروخت میں برطانیہ کی طرف سے JF-17 طیارے میں ایجیکٹ سیٹ بھی متنازع کا باعث بن گئی۔ ارجنٹینا کی فضائیہ 2015 میں نمایاں طور پر ختم ہو گئی تھی، جب اس نے ڈسالٹ میراج 3 ایئر سپیس طیاروں کے لیے پرانے بیڑے کو ریٹائر کیا تھا، جو اس وقت تک اس کی ریل کی ہڈی کے طور پر کام کرتا تھا۔ جبکہ JF-17 ایک جدید لڑاکا طیارہ ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک ایڈوانس لائٹ ویٹ اور ہر قسم کے موسم میں ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جو کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اور چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری کی کارپوریشن چین کے مشترکہ منصوبے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین تنظیم G20 میں شامل ملک ارجنٹینا نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق ارجنٹینا کی جانب سے JF-17 تھنڈر کی خریداری پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ارجنٹینا کے عسکری حکام مالی وسائل کی عدم دستیابی کے باعث برطانیہ سے مہنگے جنگی طیارے خریدنے کی بجائے پاکستان کے تیار کردہ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے خواہاں ہیں۔ اس حوالے سے جلد پیش رفت کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے چین کے اشتراک سے اپنی دفاعی صنعت کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کے 4 خریدار تلاش کر لیے ہیں۔ بھارت، دوست اور پڑوسی ملک میانمار بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے گا، جبکہ آذربائیجان اور ملائیشیا بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا خواہاں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نائجیریا اور میانمار پاکستان سے JF-17 خریدنے کا معاہدہ کر چکے ہیں، جبکہ ملائیشیا، آذربائیجان، مصر اور دیگر ممالک بھی JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے لیے جلد معاہدہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ پاکستان بھی مزید کئی ممالک کو JF-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی مانگ میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب پاکستان نے بھارت جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی فروخت سے پاکستان کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا، جبکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ بھی ملے گا۔ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ F-16 کی شکل کا حامل ہے، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا تھا کہ میرے طیارے کی نقل کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-16 اور میراج طیاروں سے قدر مشترک ہے۔ اس پورے منصوبے کی قیمت $500 ملین کے قریب ہے، جبکہ ایک جہاز کی قیمت $15 سے $20 ملین ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کر دیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان سے 30 F-16 طیاروں کی پیش کی رقم لے کر ہڑپ کر لی اور اس کے بعد پاکستان پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ 150 جہاز خریدے گا، لیکن یہ شاید بڑھ کر 300 جہاز بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اس کی خریداری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس طیارے میں 2 عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہواباز تک پہنچاتے ہیں۔ پاک فضائیہ اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیے، کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ موزوں ہیں۔ اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف لگائے ہیں اور پیچھے کی طرف یہ 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس میں ایک 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ یہ ہوائی جہازوں کے خلاف SD-10 اور PL-9 میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ JF-17 سمندری جہازوں کے خلاف بھی یکسر موزوں ہیں۔ C-801 یہ ہاریون میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ GPS کی رہنمائی استعمال کرنے والا بم مثلاً FT، LT اور LS بم بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اگر اسے لیزر کی رہنمائی والے بم لے کر جانے ہوں تو یہ بھی بآسانی لے کے جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس جہاز میں ایک پائلٹ بیٹھ سکتا ہے، جبکہ طیارے کی لمبائی 14.97 میٹر ہے۔ پروں کی لمبائی 9.46 میٹر، اونچائی 4.77 میٹر اور وزن 6411 کلو گرام ہے۔ اس کی رفتار 8.1 میگ اور رینج 3000 کلومیٹر تک ہے۔ اونچائی کی حد 50,000 فیٹ ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان خود اسے تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جہت، کم وزن اور 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری میں اپ گریڈیشن اور اوور ہارلنگ کی سہولت بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں۔ عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اگر اس طیارے کی ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو یہ قصہ سن 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل 2003 میں تیار ہوا۔ پاکستان فضائیہ نے 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنی فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میگیون نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے معراج 7 اور A5 طیاروں کی تبدیلی کے لیے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF-17 F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر میں اس صلاحیت کی بدولت ویژول بیانڈ رینج میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔